کچھ تعلیم یافتہ لوگ لٹل بٹ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کہانیاں اور حق کے خلاف، قرآن کے خلاف ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ سو ویلکم ٹو این ادر ڈے آف انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 79 ڈسکس کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرے۔ سو ہلاکت ہے ان کے لیے اس جھوٹ کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ ان کے ایجوکیٹڈ گروپ کی حالت تھی، خود بھی گمراہ تھے پڑھ لکھ کر بھی، اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے تھے۔ نہ صرف انہوں نے کلام کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیا، بلکہ اس کے اندر بہت سی چیزوں کو مکس اپ کر دیا اور ملا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، دھمکی ہے۔ ویل تباہی ہلاکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ویل جہنم میں ایک وادی بھی ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں، اگر ان میں دنیا کے پہاڑوں کو چلایا جائے تو وہ پگھل جائے۔ تو یہ یہود کا سنگین جرم ہے۔ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو باتیں بناتے ہیں اور اپنے لکھے ہوئے کو جھوم کر پڑھتے ہیں، اور جاہل آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے۔ یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، کوئی سرداری، کوئی منصب، کوئی مال وغیرہ، کوئی پروفٹ، یا پھر ورلڈلی لائف۔ تو اس طرح وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر بھی اور اللہ کے دین پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگ گئے اور تورات کو ترک کر دیا۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت بتائی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے لکھا، اور ہلاکت ہے جنہوں نے لکھ کر اس سے جو بھی کمایا۔ قسم سے مراد اپنی طرف سے باتیں لکھ کر اللہ کا کلام بتایا، اور تباہی سے مراد اس کو ایک طرح سے بیچا۔ بیچنے سے مراد غلط فتویٰ دے کے لوگوں سے مال حاصل کیا، جو کچھ انہوں نے ارن کیا، کوئی پیمنٹ وغیرہ یا زندگی کا سامان انہوں نے حاصل کیا یا کوئی منصب حاصل کر لیا، وہ سب ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ تحریف کرنے کی شدید مذمت ہے۔ اللہ کی آیات کو بیچنا حلال نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید کو سیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد کہ غلط باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ان پر مال کمانا ہے، جو آج کل مسلم سوسائٹی میں بہت کامن ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو حق بات نہیں بتائی جا رہی، بلکہ ادھر ادھر سے مکس اپ کی گئی کہانیاں بتائی جا رہی ہے اور ان پر خوب سارا مال کمایا جا رہا ہے۔ اور پھر جو کام حرام ہو اس کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے۔ یہ کام ان کا غلط تھا اور اس پر جو لے رہے تھے وہ بھی حرام تھا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی کتاب کے اندر اپنی منمانی باتوں کو انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو حق ہے اور سچ ہے وہ اس لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، چاہے اس کے بدلے انہیں کوئی قیمت ملے یا نہ ملے۔ معاذ بن جبل نے فرمایا، بے شک تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا، قرآن کھول کر آپ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے، غلام، آزاد، سب اسے حاصل کریں گے۔ اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نئی اختراع کروں، کوئی اور نیا طریقہ نکالوں۔ تم اپنے آپ کو اس سے اور اس کی بدعت سے بچائے رکھنا، کیونکہ اس کی بدعت گمراہی ہوگی۔ مینس کہ کچھ لوگ قرآن کے نام پر ایسی چیزیں ایجاد کریں گے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، جو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا اصل طریقہ نہیں ہوگا۔